السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سارے وہ حجاج کرام جو اس سال نیت کر رہے ہیں اور حج کا فارم بھر رہے ہیں، ان کے لیے ایک چھوٹی سی میری کوشش کہ تاکہ آپ کو حج کا فارم بھرنے میں آسانی ہو جائے۔ حج کا فارم بھرنے سے پہلے آپ کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ اس میں موجود ہدایت کو اچھی طریقے سے پڑھیے۔ جیسے کہ لکھا ہے کہ ڈیٹا کلیکشن فارم پر کرنے سے پہلے ہدایت کو بغور پڑھ لیں۔ ڈیٹا کلیکشن فارم پر کرنے کی ہدایت نہ ملنے کی صورت میں متعلقہ بینک سے مطالبہ کریں یا وزارت ویب سائٹ mora.government.pk یا www.hajinfo.org سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ڈیٹا کلیکشن فارم خود پر کریں، بصورت دیگر لازم ہے کہ یہ فارم بینک کے عملے سے پر کروایا جائے اور پر کروانے کے بعد کمپیوٹرائز رسید جس پر تصویر سمیت مکمل قوائف اور بینک کی مہر اور دستخط کو حاصل کریں۔ اس رسید کو بغور پڑھیں یا سن کر اطمینان کر لیں کہ آپ کے قوائف کا اندراج ایک دم درست ہوا ہے۔ اس رسید میں گروپ کی تفصیل بھی ہے۔ یہ اطمینان کر لیں کہ آپ کے گروپ کے کوئی ایسا فرد نہ ہو جس کو آپ نہیں جانتے۔ غلطی ہونے کی صورت میں موقع پر ہی بینک سے درستگی کروا کر کمپیوٹرائز رسید دوبارہ حاصل کریں۔ اس رسید کے ساتھ کمپیوٹرائز میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی لے لیں جو کامیابی کی صورت میں ہدایت کے مطابق ڈاکٹر سے تصدیق کرانے کے بعد بینک میں جمع کرانا ہوگا۔ آن لائن انٹری سسٹم میں درخواست کا اندراج ہوتے ہی آپ کو وزارت کی طرف سے ایک SMS بھی موصول ہوگا۔ اچھا، یہاں میں آپ کو ایک چیز وضاحت کر دوں۔ اس سال حج منسٹری نے یہ 2 صفحات پر مشتمل فارم جاری کیا ہے، جبکہ پچھلے سالوں تک کوئی 9 صفحات پر مشتمل فارم ہوتا تھا جس میں اقرار نامہ بھی ہوتا تھا اور میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی موجود ہوتا تھا۔ ڈیٹا کو آسان اور بہترین اندراج کے لیے یہ سسٹم پہ کام کیا گیا ہے اور تاخیر سے بچنے کے لیے اور انٹریز میں کسی بھی قسم کی غلطی ہونے کی صورت سے بچنے کے لیے اس چیز کو اس سال متعارف کرایا گیا۔ اچھا جی، دوسری چیز جو اس پہ لکھی ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ حج درخواست کی منظوری نامنظوری کی اطلاع آپ کو بذریعہ SMS ملے گی یا وزارت کی ویب سائٹ www.hajinfo.org اور بذریعہ ڈاک قرآن اندازی کے فوراً بعد بھی کر دی جائے گی۔ ناکامی کی اطلاع ملتے ہی فوراً متعلقہ بینک جہاں سے آپ اپنی رقم واپس لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے وزارت کی سے آپ کو کسی بھی قسم کی اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کامیاب حجاج کرام اگر کسی وجہ سے حج پر نہیں جانا چاہتے یا کسی بھی اور وجہ سے اپنی درخواست منسوخ کرا کر رقم واپس لینا چاہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے کہ اللہ نہ کرے کہ جن کا نام کامیاب لوگوں میں آ جائے اور ان حجاج کرام کو کسی بھی وجہ سے اپنا سفر حج منسوخ کرنا پڑے یا اس پر نہیں جانا چاہتے، تو فلائٹ بکنگ سے پہلے تک وزارت کے اجازت سے جمع شدہ رقم واپس لے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں وزارت کی ویب سائٹ www.hajinfo.org اور www.mora.gov.pk یا اکاؤنٹ آفیسر ریفنڈ سے فون پر، جو کہ نمبر دیا ہوا ہے انہوں نے 051920846 پر رابطہ کریں۔ مزید معلومات کے لیے فون نمبر 05192056696 اور 051921698 اور 2 تک یعنی کہ 801802 تک ان کی لائنیں ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں۔ پھر ہم بات کرتے ہیں اس فارم کی پوسٹ کی۔ تو یہ اوپر ہمیں جو ہے دیا گیا ہے گروپ، یعنی کہ جو گروپ بنے گا اس میں ان کے جتنے بھی ممبرز ہوں گے ان کی تفصیلات کے لیے یہ خانہ دیا اوپر۔ اچھا جی، اور اس کے بعد گروپ لیڈر ان کی تصدیق کر کے اور سب کے قوائف چیک کر کے اپنا دستخط کر کے اس کو بینک میں جمع کروا سکتا ہے۔ اچھا جی، ڈیٹا کلیکشن فارم جمع کرانے کی تاریخ کا انتخاب اور طریقہ کار، اس کو بھی ذرا سا پڑھ لیتے ہیں۔ درخواست فارم وزارت کی طرف سے نامزد کردہ بینکوں سے منتشر کردہ تاریخ کے دوران حاصل کر کے مکمل طور پر کرنے کے بعد جمع کروائی جا سکتی ہے۔ البتہ مثال حج امیدوار کا انتخاب جمع ہونے والی درخواست میں سے شفاف انداز میں قرآن اندازی کے ذریعے ہوگا۔ یہ قرآن اندازی گروپ کی بنیاد پہ ہوگی۔ گروپ کی کامیابی اور ناکامی کی صورت میں پورا گروپ کامیاب اور ناکام ہوگا۔ اچھا جی، 70 سال سے زائد عمر رسیدہ درخواست گزاروں کے لیے 10,000 کا کوٹہ اس وقت حج منسٹری نے مختص کیا ہے۔ درخواست گزاروں کی تعداد مخصوص کوٹہ بڑھنے کی صورت میں 70 سال سے زائد عمر رسیدہ درخواست گزاروں کا جو انتخاب ہے وہ عمر کے لحاظ سے سینیورٹی کی بنیاد پر کیا جائے گا۔
جبکہ پچھلے 3 سالوں سے مسلسل ناکام درخواست گزار بغیر قرآن اندازی کے کامیاب قرار دیے جائیں گے، جبکہ سمندر پار پاکستانی یعنی کہ اوورسیز پاکستانی جن کے پاس کارآمد NICOP نیشنل آئیڈینٹی کارڈ اوورسیز پاکستان اور پاکستانی کارآمد مشین ریڈیبل بین الاقوامی پاسپورٹ ہوگا، ان کے لیے 1000 کا کوٹا رکھا گیا ہے۔ اب ذرا سی نظر واجبات پہ کر لیتے ہیں۔ کراچی، سکھر اور کوئٹہ مقام روانگی جن کے ہوں گے، ان کے حج اخراجات بغیر قربانی کے گورنمنٹ نے 4,55,695 رکھے ہیں، جبکہ قربانی کے ساتھ 4,78,520 روپے رکھے گئے ہیں۔ اسلام آباد، پشاور، لاہور، ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ اور رحیم یار خان سے جو حجاج کرام جائیں گے، ان کے لیے حج کے اخراجات بغیر قربانی 4,63,445 روپے ہیں، اور جبکہ قربانی کے ساتھ 4,86,270 روپے ہے۔ اچھا جی، نوٹ: اس پیکیج میں حجاج کرام کی ٹریننگ، ویکسینیشن، طبی سہولت، سعودی عرب میں 2 طرفہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رہائش، کھانا، مشاعر میں مکتب کی سہولت، ٹرانسپورٹ، سامان کی بورڈنگ اور تکافل فنڈ شامل ہے۔ اچھا جی، گروپ بناتے ہوئے جن امور کا خاص خیال رکھنا ہے آپ اس کو بھی ذرا غور سے سمجھ لیں۔ وہ یہ ہے کہ گروپ زیادہ سے زیادہ 14 لوگوں پر، یعنی کہ گروپ لیڈر سمیت 14 لوگوں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ ایک خاندان کے لوگ یا زیادہ نزدیکی رشتہ دار مل کر ایک گروپ بنا سکتے ہیں۔ گروپ کی درخواست دہندگان خود ترتیب دے، جس کا طریقہ یہ ہو کہ اپنے گروپ میں کسی ایک آدمی کو گروپ کا لیڈر نامزد کرے اور اس کے حج فارم کا درخواست نمبر باقی گروپ کے افراد اپنے فارم کے گروپ لیڈر کے خانے میں درج کریں۔ درخواست گزار درخواست فارم میں اپنے مخصوص کیٹیگری، یعنی کہ جیسے جنرل کیٹیگری ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو 70 سال کی کیٹیگری میں نہیں آتے، اور وہ لوگ جو اوورسیز پاکستانی نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو 3 سالوں سے ناکام ہو رہے ہیں، یہ جنرل کیٹیگری سے باہر ہیں۔ تو آپ اپنی مخصوص کیٹیگری کا، اس میں 4 کیٹیگریز دی ہیں گورنمنٹ نے، ویسے میں آپ کو دکھا دوں یہ فرنٹ پہ، تو جس پہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ لیڈر ہیں گروپ کے تو آپ لیڈر پہ ٹک کریں گے، اگر آپ گروپ لیڈر نہیں ہیں اور ممبر ہیں تو سمپل اپنے ممبر پہ کلک کریں گے۔ جنرل کیٹیگری وہ لوگ جو کہ نارمل فرسٹ ٹائم یا دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ بھر رہے ہیں تو وہ اس پہ کلک کریں گے۔ وہ لوگ جو 70 سال سے اوپر کے ہیں، ان کا گروپ اپنا ایک الگ گروپ بنے گا تو وہ یہاں ٹک کریں گے، اور وہ لوگ جو 3 سال سے ناکام رہے ہیں وہ اپنی درخواست کا ایک فارم یعنی کہ اپنا گروپ بنائیں گے اور وہ اس پہ ٹک کریں گے۔ اور جیسا کہ اوورسیز پاکستانی ہیں تو جتنے بھی ہوں گے یعنی کہ 14 افراد تک، تو وہ اس پہ ٹک کریں گے۔ یہ ایسی وضاحت تھی۔ تو یہ کیٹیگریز اس بار انہوں نے بنائی ہے تاکہ آپ کو اپنے فارم کا اندراج کرانے میں آسانی رہے۔ اچھا جی، عمر رسیدہ 70 سال سے بڑے اور گزشتہ 3 سالوں سے ناکام عازمین اور اوورسیز پاکستانی اپنا گروپ الگ بنائیں، خود کو جنرل گروپ میں شامل نہ کروائیں، ورنہ ان کو خصوصی کوٹے سے محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گروپ میں موجود عورتیں شرعی محرم اس گروپ میں موجود ہونا ضروری ہے۔ اچھا جی، جو 70 سال سے زائد عمر رسیدہ درخواست گزار ہیں، ان کے لیے خصوصی ہدایت یہ ہے کہ ایسے افراد جو کہ 70 سال سے زائد عمر کے ہیں وہ اپنا گروپ علیحدہ بنائیں، اپنے گروپ میں صرف اور صرف اپنے معاون کو شامل کریں، یعنی کہ جیسے ایک بزرگ ہیں 70 سال سے زائد عمر کے، تو وہ اپنا اور اپنے ہیلپر یعنی کہ معاون کا ایک اپنا گروپ بنائیں، اور مرد 70 سال سے زیادہ ہونے کی صورت میں گروپ سائز 2 سے بڑھنے نہ پائے۔ البتہ بزرگ خواتین جو کہ بزرگ خواتین ہیں 70 سال سے زیادہ، وہ اپنے ساتھ 2 افراد، ایک محرم مرد اور ایک خاتون کو معاون لے کر جا سکتی ہیں۔ معاون جس کا درخواست گزار سے خونی رشتہ ہو اور درخواست دینے کا اہل و صحت مند ہو، سفر حج میں ان کے ساتھ ہوگا، مناسک حج کی ادائیگی میں مدد کرنے کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ مندرجہ بالا افراد کے علاوہ کسی درخواست گزار کو گروپ میں شامل نہ کریں، ایسے افراد کی نامزدگی اس مخصوص کوٹے کے تحت تصور نہ ہوگی۔ اچھا جی، اب جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلسل 3 سالوں سے، یعنی کہ جو حجاج کرام 2017 میں ناکام ہوئے، 18 میں، 19 میں،
ان کے لیے خصوصی خیال یہ ہے کہ ایسے درخواست دہندگان جو مسلسل 3 سالوں میں ناکام رہے ہوں وہ اپنا علیحدہ گروپ بنائیں، یعنی کہ آپ کوشش یہ کریے کہ آپ کے گروپ میں وہی لوگ ہوں جو 3 سال سے ناکام ہو رہے ہوں۔ اپنے گروپ میں کسی ایسے شخص کو یا اشخاص کو شامل نہ کریں جو 3 سال سے کم عرصے ناکام رہا ہو، یعنی نئی درخواست دینا چاہتا ہو۔ البتہ ایسی خواتین جو مسلسل 3 سالوں میں ناکام رہی ہوں ان کے محرم اس شرط سے مجتنع ہوں گے، اور ایسے درخواست گزار جو نا محرم ہوں نہ وہ مسلسل 3 سالوں سے ناکام رہے ہوں، ایسے درخواست گزاروں کی نامزدگی اس مخصوص کوٹے کے تحت تصور نہیں ہوگی۔ ایسے عازمین حج جن کے شناختی کارڈ کا نمبر اندراج 2017، 18، 19 کی وجہ سے غلط ہوا تھا، انہیں چاہیے کہ متعلقہ بینک کے ذریعے انفرادی طور پہ dba@mora.gov.pk پر شناختی کارڈ اور پچھلے سالوں کی رسیدیں اسکین کر کے ای میل کریں تاکہ ریکارڈ میں بروقت درستگی ہو سکے۔ اچھا جی، پھر اس کے نیچے ایک اور خاص ہے کہ ڈو یو ریکوائر شیعہ فیسلٹی۔ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے جو درخواست گزار فقہ جعفریہ کی فقہی احکامات کے مطابق حج کرنا چاہتے ہوں وہ ڈو یو ریکوائر شیعہ فیسلٹی کے سوال کے جواب میں یس کا انتخاب کریں تاکہ وہ اس فیسلٹیز کو حاصل کر سکیں۔ اچھا جی، اب ہمیں اس درخواست کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہوں گی؟ تمام عازمین حج پر لازم ہے کہ تازہ ترین تصویر رنگین بنوائیں جو خوب واضح ہو اور سامنے کے رخ سے کم از کم 70% چہرے پہ محیط ہو۔ تصویر پر کسی قسم کی مہر یا دستخط نہ ہو، بیک گراؤنڈ ہلکی نیلی ہو، پولارائڈ یا مدھم تصویر نہ ہو۔ خواتین اپنی تصویر سر، بال، کان اور گلا ڈھانپ کر بنوائیں۔ تصویر کا سائز 4x3 سینٹی میٹر ہو۔ فارم کے علاوہ 2 عدد تصویر اپنے ساتھ سعودی عرب لے جانے کے لیے محفوظ رکھیں۔ ہر تصویر کی پشت پر اپنا حج درخواست نمبر اور نام لکھیں۔ تصویر دیے گئے خانے میں گوند سے چسپاں کریں۔ فارم پر کمپیوٹر سے اسکین شدہ تصویر نہ لگائیں۔ یہ تو تھی کچھ ضروری ہدایات جس کے بارے میں ہم نے آپ کو پڑھ کے بتایا۔ اب کوشش کی جائے گی کہ کم ٹائم میں آپ کا فارم بھرنے کے طریقے کو ہم بتا دیجیے۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ جب آپ جنرل کیٹیگری کے لیے فارم بھریں گے تو سب سے پہلے نوٹ فرما لیں، آپ جنرل کیٹیگری پہ ٹک کریں گے۔ اگر آپ ممبر ہیں گروپ کے تو آپ ممبر پہ ٹک کریں گے، نمبر 2۔ اگر آپ ممبر نہیں ہیں اور گروپ لیڈر ہیں تو لیڈر کے باکس پہ ٹک کریں گے۔ اچھا جی، گروپ سائز کی تفصیل یہاں لکھیں گے۔ ان کیس کہ اگر آپ ممبر ہیں تو گروپ لیڈر کی اپلیکیشن کے نمبر کو یہاں اندراج کریں گے۔ پھر اپنا پلیس آف ڈپارچر یعنی کہ پشاور، اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ، ملتان، رحیم یار خان، سکھر، فیصل آباد اور سیالکوٹ جو کہ اس میں مینشن ہے اس پہ ٹک لگائیں گے۔ اب سب سے پہلے آپ یہ کریں گے اپلیکیشن انفارمیشن میں اگر آپ میل ہیں تو میل پہ ٹک کریں گے اور فیمیل ہے تو فیمیل پہ ٹک کریں گے۔ نادرا آئیڈینٹی کارڈ اور NICOP نمبر یہاں درج کریں گے۔ اگر آپ پاکستان کے رہائشی ہیں تو اپنا NIC نمبر نادرا سے جو آپ کو قومی شناختی کارڈ ملا اس کا نمبر یہاں درج کریں گے۔ اور ان کیس اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں تو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ اوورسیز پاکستان نمبر جو آپ کا ہوگا اس کو آپ یہاں درج کریں گے۔ اچھا جی، یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز میں آپ کو یہاں ایک اور وضاحت کر دوں، جب آپ اس کو فارم کو دیکھیں گے اگر آپ 70+ ایج کی کیٹیگری میں ہیں تو آپ اس کو کلک کریں گے۔ اگر آپ مسلسل 3 سال سے ناکام ہیں تو آپ ادھر ٹک کریں گے، اور اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں تو آپ اس پہ ٹک کریں گے۔ اس سال گورنمنٹ نے یہ فارم میں کیٹیگری سسٹم دیا ہے تاکہ فارم بھرنے اور آگے گورنمنٹ یا حج منسٹری کو بھی اس کا ڈیٹا فیڈ کرنے میں آسانی رہے اور کیٹیگری وائز سب کی اپلیکیشنز الگ الگ کر لی جائیں۔ اچھا جی، پھر معذرت تھوڑا سا اس میں نیچے آتا ہوں میں، جہاں باری آتی ہے سر نیم کی۔ تو اس کے لیے آپ نے اپنا پاسپورٹ دیکھنا ہے۔ سر نیم آف ایپلیکینٹ ایز پر پاسپورٹ، جو آپ کے پاسپورٹ پہ سر نیم لکھا گیا ہوگا آپ نے اس کو یہاں لکھنا ہے الگ الگ کیپٹل لیٹرز میں۔ اپنی ڈیٹ آف برتھ
यहाँ लिखनी है जो कि आपके पासपोर्ट में दर्ज होगी। गिवन नेम ऑफ एप्लीकेंट एज़ पर पासपोर्ट, इस सेम लाइन इसी तरीके से आपके यानी कि गिवन नेम ऑफ एप्लीकेंट एज़ पर पासपोर्ट पे जो आपका गिवन नेम होगा आपने उसका इंदराज इधर कैपिटल लेटर्स में करना है। फादर नेम का इंदराज आप इस खाने में करेंगे सेम कैपिटल लेटर्स में, और जो ख़वातीन है वो अपने हस्बैंड का नाम इस खाने में लिखेंगे। फिर उसके बाद आप मौजूदा पता प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस इसके अंदर दर्ज करेंगे जो कि आपके शनाख्ती कार्ड पे हो। ज़रूरी नहीं, अगर आप रेंट पर रह रहे हैं और आपके घर का एड्रेस और शनाख्ती कार्ड का एड्रेस डिफरेंट है तो मौजूदा पता, ताकि गवर्नमेंट या हज मिनिस्ट्री जो है आपको जो भी इसके हवाले से ख़तों के राबत या डाक भेजेगी तो वो इस एड्रेस पे आपको मौसूल होगी। फिर आपने जनाब इसको देखना है, इसमें है मोबाइल नेटवर्क, अपने मोबाइल नेटवर्क को आपने मेंशन करना है, मोबाइल नंबर दर्ज करना है, ब्लड ग्रुप इस खाने में लिखना है। फिर जहाँ हम इसकी बात कर रहे थे, डू यू रिगार्ड शिया फैसिलिटीज़, तो ये फ़िक़्ह जाफ़िया से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए है, और फ़िक़्ह हनफ़ी वाले इस पर नो का टिक लगाएंगे, और जिनका ताल्लुक़ फ़िक़्ह जाफ़िया से वो इस पर येस का लगाएंगे। फिर आप इस पर लिखेंगे पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ एक्सपायरी जो कि पासपोर्ट नंबर पे होगी, और इसमें अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर है और 1 फरवरी 2021 तक वैलिड नहीं है तो इसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि आप इसके जो रिन्यू करने के लिए या तजदीद के लिए पासपोर्ट दिया हो उसकी रसीद इसके साथ बैंक में जमा करा सकते हैं। अगर आपने पिछले 5 सालों में हज किया है तो यस लगाएंगे, अगर नहीं किया है तो नो लगाएंगे। आर यू महरम ऑफ लेडी, यानी कि अगर आप महरम हैं किसी भी खातून के तो आप इस पर यस पे क्लिक लगाएंगे। अगर आप सिंगल हैं और ग्रुप का हिस्सा हैं तो नो पे टिक लगाएंगे। इसके नीचे दिए हुए जो खाने हैं वो मुसलसल 3 सालों से जो हुज्जाज कराम नाकाम रहे हैं ये उनके लिए, जिसमें वो 2017 की एप्लीकेशन, 2018 की एप्लीकेशन और 2019 की एप्लीकेशन को दर्ज करेंगे। दूसरी एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये सब्स्टिट्यूशन केस के लिए है। इन केस अल्लाह ना करे कि कोई हाजी किसी भी वजह से ना जा रहा हो तो उस कंडीशन में ये खाना यूज़ होगा जिसमें जिसके अगेंस्ट भी जाया जा रहा होगा उसके इसमें एप्लीकेशन नंबर लिख दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट पोस्टल एड्रेस, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ मेंशन करेंगे, और तहसील पोस्टल एड्रेस जो भी आपका तहसील नंबर है आप उसको यहाँ दर्ज करेंगे, जो बासानी आपको गूगल पे मिल जाएगा। क्या इसके नीचे एक जो चीज़ सर्विस दी गई है ये है गिलगित बल्तिस्तान से जो हुज्जाज कराम इस्लामाबाद जा सकते हैं या इस्लामाबाद हाजी कैंप जाना चाहते हैं, ये खाना उनके लिए है कि अगर क्या गिलगित बल्तिस्तान से हुज्जाज कराम इस्लामाबाद हाजी कैंप तक बस की सहूलत देना चाहते हैं, ऐसा है तो यहाँ यस पे टिक लगाएंगे, नहीं है तो नो पे टिक लगा देंगे। और अगर आपका ताल्लुक़ यहाँ से नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, नहीं तो आप इसको नो कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, अब बात करते हैं महरम की। इसके नीचे जो खाना है महरम या हेल्पर इंफॉर्मेशन, इन केस आप किसी लेडी के महरम है तो यहाँ एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे अपना, और महरम अपना नाम लिखेंगे और जो रिश्ता है वो, और इन केस कोई भी शख्स जो किसी 70 साल से ज़ायद शख्स के साथ जा रहा है एज ए हेल्पर तो यहाँ वो अपनी एप्लीकेशन नंबर लिखेगा और उनसे जो खूनी रिश्ता है वो वाज़े करेगा और अपना नाम लिखेगा। सही जी। इसमें हेल्पर रिगार्ड फॉर एजेड 70% हैंडीकैप एंड अदर। अच्छा, मुझसे थोड़ी सी आगे मिस्टेक हो गई है, ये खाना जो कि है महरम के लिए ही है और हेल्पर के लिए जो रिक्वायर्ड है वो ये खाना है, जिसमें हेल्पर का एप्लीकेशन नंबर यहाँ आएगा और उसका जो ब्लड रिलेशन है वो इस खाने में आएगा। इसके लिए मैं फिर एक दफ़ा माज़रत चाहूँगा, ये सिर्फ महरम किसी भी लेडी के जो महरम है ये उनके लिए फिल करने का खाना है, और ये खाना 70 साल से ज़ायद मर्द जो ख़वातीन उनके हेल्पर का है, और ख़वातीन अगर 70 साल से ज़ायद है तो उनके महरम की इंफॉर्मेशन इधर आएगी। अच्छा जी,
اگر آپ آر یو اوورسیز پاکستانی، اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں تو یس کریں گے، نہیں ہے تو نو کریں گے. ڈو یو ہیو NICOP، اگر ہے تو یس کریں گے، نہیں ہے تو نو کریں گے، معذرت. اور جتنے عرصہ سے آپ پاکستان سے باہر ہیں اس عرصے کو یہاں بتائیں گے. اچھا جی، اس کے بعد جو کھانا ہے اس میں جو آپ کے ریجن کے حساب سے حج، قربانی یا بغیر قربانی کے ہیں ان کو آپ یہاں لکھیں گے. ڈیوز ڈپازٹ کی ڈیٹ یہاں لکھیں گے. قربانی اگر ہے تو آپ یس پہ کلک کریں گے، نہیں ہے تو نو پہ کلک کریں گے. اس کے بعد جو لاسٹ کھانا ہے وہ نامنی انفارمیشن ہے. نامنی وہ شخص یا آپ کا وہ خون کا رشتہ یا وہ قریبی رشتہ دار ہو سکتا ہے جو حج پہ نہ جا رہا ہو. وہ ان کے قوائف یہاں درج کریں گے، ان کا نام آپ یہاں لکھیں گے اور حاجی کے ساتھ رشتہ یہاں مینشن کریں گے. اور جو نومنی ہیں اس کا نادر آئیڈینٹی کارڈ آپ یہاں لکھیں گے اور ان کا موبائل فون نمبر یہاں لکھیں گے. اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے یا کسی بھی لحاظ سے، اور اللہ نہ کرے کوئی حادثات یا کسی بھی قسم کی آپ کو سعودی عرب میں پریشانی ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے سعودی گورنمنٹ یا پاکستانی گورنمنٹ جو رابطہ کرے گی وہ نامنی پرسن سے کرے گی. تو اس کھانے کو بھرتے ہوئے آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ نامنی آپ کا خون کا نامنی سے آپ کا خون کا رشتہ ہو یا قریبی ریلیٹو ہو، اور ایسا بندہ ہو کہ حالت مجبوری میں وہ آپ کے لیے بھاگ دوڑ کر سکے. تو اس چیز کو بھرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ ایسے شخص جو اس خانے کی یعنی کہ نامنی کی ذمہ داریوں کو سنبھال سکے اس شخص کو یہاں نامنیٹ کریے گا. دیگر آپ کو جو تصویر کا کہا گیا ہے وہ تصویر آپ یہاں چسپاں کریں گے اور اس پورے دائرے کے سائز کے حساب سے کریں گے. اور کوشش کریے گا کہ اس کو اسٹیپل نہیں کرنا ہے اور اس کو پیسٹ کرنا ہے. یہ تھوڑی سی کوشش تھی ایک ان حجاج کرام کے لیے جن کو یہ فارم سمجھنے یا بھرنے میں پریشانی ہو رہی ہو. تو پلیز اس میں اگر کوئی بتانے میں یا کسی چیز میں رہنمائی میں غلطی یا کوئی بات ایسی جو میں کرنے سے رہ گیا ہوں تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں اور دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھر کی اور مکہ مدینہ کی زیارت کرائے اور حج و عمرہ کی سعادت بار بار تمام جملہ مسلمین اور مسلمات کو عطا فرمائے. یہ سفر حج صبر کا نام ہے اور اس میں شروع دن سے ہی انسان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اس پریکٹس میں صبر کا دامن تھامے رکھے اور شیطانی وسوسے اور اس سے جڑی چیزوں سے دور رہے اور کان نہ پھیرے. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی لبیک ہے وہ جائے گا ضرور، جس کی حاضری ہے وہ پہنچے گا ضرور انشاءاللہ العزیز. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا بھلا عطا فرمائے، ہم سب کو خیر عطا فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.